الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال معصوم عليه الصلاة والسلام الحياء حياءان حياء عقل وحياء حمق حیاء العقل العلم و حیاء الحمق الجہل۔ عزیزان اکرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے معصوم کی ایک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حیا دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حیا جو عقل والوں کی حیا ہے اور ایک حیا جو جاہلانہ حیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں عاقلانہ حیا اور جاہلانہ حیا۔ عاقلانہ حیا کون سی ہوتی ہے کہ واقعاً جہاں پہ عفت کی، پاک دامنی کی ضرورت ہے وہاں پہ انسان حیا کرے، یہ ہے عاقلانہ حیا۔ مثلاً مجھے یا آپ کو کوئی ایک بندہ دعوت دیتا ہے، آئیے حضور خدا نخواستہ معصیت خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہاں پہ عقل یہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، یعنی ہمیں گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں حرام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں چوری کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں غیبت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو وہاں پہ ہم رک جائیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، نافرمانی خدا میں ہمیں آگے قدم نہیں بڑھانا ہے، ہمیں یہاں پہ رک جانا ہے، یہ واقعاً عاقلانہ حیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جاہلانہ حیا تھا۔ جاہلانہ حیا کیا ہے؟ مثلاً ہم ان تمام چیزوں کی طرف لبک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں۔ مثلاً اس دنیا میں آسائش اللہ نے نہیں رکھی ہے، اور لیکن ہم اس آسائش کو اس دنیا میں ڈھونڈنے کی خاطر، ان آسائشوں کو اس دنیا میں طلب کرنے کی خاطر ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ جاہلانہ حیا تھا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کیا، حدیث قدسی کا جملہ ہے انی وضعت راحہ فی الجنہ، کہ میں نے تمام تر آسائشوں کو، راحتوں کو، آسانیوں کو رکھا ہے جنت کے اندر، اور یہ انسان ان آسائشوں کو، ان خوبیوں کو، ان اچھائیوں کو، ان آسانیوں کو ڈھونڈ رہا ہے اس دنیا میں، یعنی اس آخرت کی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا کی آسائشوں میں جو پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عاقل انسان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آخرت کی آسائشوں کو ترک کر کے، یعنی آخرت کی آسائشوں کو قربان کر کے اس دنیا کی آسائشوں کو ڈھونڈ رہا ہے، مثلا مال حرام اکٹھا کر کے اپنے گھر میں آسائشوں کی تلاش میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عاقلانہ حیا نہیں بلکہ یہ جاہلانہ حیا ہے۔ تو بات میں اس طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا کیونکہ آج کی ہماری جو بحث تھی وہ بحث تھی غسل جنابت کے بارے میں، وہ بحث تھی واجب غسلوں کے بارے میں۔ جب ہم اپنی ان ابحاث کو، ان باتوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو بزرگان ہوتے ہیں وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ نہیں، ان بحثوں کو ان بچوں کے سامنے نہ کیجیے، بچوں کے ذہن خراب ہو جائیں گے۔ تو میں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، یعنی آج کے بچوں کے لیے آج کی یہ فلمیں ان کا ذہن خراب نہیں کرتی ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے لیے یہ واٹس ایپ کے اوپر الٹے سیدھے سٹیٹس لگانے سے ان کے ذہن خراب نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے لیے یوں بازاروں میں گھنٹوں گھوم پھر کے آ جانا وہ ان کا ذہن خراب نہیں کرتا ہے۔ بازار کے اندر برہنہ عورتوں کو، برہنہ عورتیں کہنا کہ مطلب ان کے لباس ایسے کہ جو ننگی دکھائی دے رہی ہیں، ان کے اوپر سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، ان کو دیکھنے سے ہمارے بچوں کا ذہن خراب نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہی آپ دینی معلومات انہیں دینا چاہیں گے، جب بھی جیسے ہی آپ انہیں ایک مسئلہ بتانا چاہیں گے، یعنی مطلب آج ایک 7ویں 8ویں کا بچہ جو بالکل بالغ ہونے کے قریب ہے، ایک بچی جو 9 سال کمپلیٹ کرنے کے قریب ہے یا 9 سال کمپلیٹ کر چکی ہے، آج ان مخصوص غسل کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ آج اس بچے کو آپ غسل جنابت کے بارے میں نہیں بتائیں گے، نہیں ایسا نہ کریں، یہ ان کے ذہن خراب ہو جائیں گے۔ مان لیا کہ ان کے ذہن خراب ہو جائیں گے حضور، تو پھر اس غلطی کا سبب کون بنے گا؟ یعنی آپ والدین ہو کر اپنے بچوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر بچی 9 سال یہ اس سے کراس کر گئی ہے کہ اس نے غسل کیسے کرنا ہے، بچہ اگر بالغ ہو گیا اس نے غسل کیسے کرنا ہے، والدین بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ایک طالب علم کو یہ بتانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ مولانا صاحب کے پاس یا ایک عالم دین سے یہ خدمات حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بتائیے یہ کیا بنے گا؟ ان بچوں کا کیا بنے گا کہ جو آج اس سٹیج پر رک گئے ہیں، جنہیں آپ نے اس جھوٹی حیا کے بل بوتے پہ، اس یہ جو جاہلانہ حیا تھی اس کے آ کے روک دیا کہ نہیں، یہ تو ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا، خدا را اس سسٹم کو چینج کیجیے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو اپنا اور اپنے گھر کے مزاج کو تبدیل کیجیے۔ حیا جھوٹی حیا یہ تھی
کہ اگر جھوٹی شرم یہ تھی کہ آج ہم اگر بچے کو نہیں بتاتے اور ساری عمر وہ بچہ وہ عمل ٹھیک سے کر ہی نہیں پاتا، وہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا، وہ روزہ ٹھیک سے نہیں کر پاتا، وہ غسل ٹھیک سے نہیں کر پاتا، یہ شرم کی بات تھی۔ شرم کی بات یہ نہیں تھی کہ وہ ایک مسئلہ اسے درپیش آ گیا تھا تو وہ اس مسئلے کو نہ پوچھے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت ہم جب خدا کے سامنے کھڑے ہو، نہ ہمارا اس وقت وضو ٹھیک تھا، نہ ہماری اس وقت نماز ٹھیک تھی، نہ ہمارا اس وقت غسل ٹھیک تھا۔ اس حیا کو چینج کریں، یعنی اس سسٹم کو چینج کریں۔ تو لہٰذا آج ہمارا یہ جو موضوع تھا یہ غسل جنابت تھا، یعنی غسل کی بحث تھی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اوپر غسل واجب کتنے ہیں۔ 7 غسل جو شریعت نے ہمارے اوپر واجب قرار دیے ہیں وہ 7 ہیں۔ تو آئیے ان غسلوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ غسل ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ شریعت محمدی میں، فقہ محمد و آل محمد میں 7 غسل واجب ہیں۔ غسل جنابت، غسل حیض، غسل استحاضہ، غسل نفاس، غسل میت، غسل مس میت، اور 7واں جو ہے نظر، قسم یا عہد کا غسل۔ تو ان تمام غسل کو کرنے کا 2 طریقے، بیسیکلی 2 طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ایک ہے التماسی طریقہ، ایک ہے ترتیبی طریقہ۔ التماسی غسل، التماسی ایسے غسل کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ ایک ہی بار میں اپنے پورے جسم کو پانی کے اندر ڈبو لیتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ کسی حوض کے اوپر، نہر کے اوپر، دریا کے اوپر غسل کر رہے ہیں، آپ نیت کر کے سر کی طرف سے، جیسے ہم ڈبکی لگاتے ہیں، سر کی طرف سے آپ ڈبکی لگائیں گے، پورا جسم آپ کا آن کی آن، مطلب پورا جسم جو ہے آپ کا ایک وقت آئے کہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جیسے پہلے سر داخل ہوا تھا ایسے ہی پہلے سر نکلا ہوا ہے آخر پہ پاؤں تک، وہ سارا جسم، اس کو کہتے ہیں غسل التماسی۔ دوسرا طریقہ غسل ترتیبی کا ہے، جو ہم واش روم میں، گھر پہ ہم اپنے غسل خانوں میں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غسل ترتیبی۔ غسل ترتیبی میں اور وضو میں ایک بنیادی ترین شرط ہے کہ اعضائے وضو یا اعضائے غسل میں کوئی جگہ بھی معمولی سی بھی خشک نہیں رہنی چاہیے، یعنی اس کے اوپر آپ کی مکمل توجہ ہونی چاہیے کہ جب آپ اپنا سر اور گردن دھو رہے ہیں تو سر اور گردن کا کوئی حصہ، کوئی ذرہ ایسا نہیں رہے گا کہ جو خشک رہ جائے۔ ایسے ہی جب آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ یا آپ کے ہاتھ، اس کے اوپر بھی آپ کو مکمل دھیان ہونا چاہیے کہ کوئی چیز خشک نہ رہ جائے۔ اگر دوران وضو یا دوران غسل کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، بھلے ذرا سا بھی خشک رہ جائے، تو آپ کے وضو اور غسل کے اوپر اشکال آ جائے گا۔ بنیادی ترین جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ جس حصے کو بھی دھو رہے ہیں، سر اور گردن کو دھو رہے ہیں، یا دائیں حصے کو دھو رہے ہیں یا بائیں حصے کو دھو رہے ہیں، مطلب مکمل جسم میں سے جس کو دھو رہے ہیں اس میں سے کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے سر اور گردن کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی دائیں طرف کو دھونا ہے مکمل طریقے سے، یعنی جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، جسم کے کسی حصے کو بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ہر جگہ تک آپ نے پانی پہنچانا ہے۔ ایسے ہی جسم کے جب دائیں سے دھو لیں گے تو بائیں حصے میں دھو لیں گے۔ بس وضو اور غسل میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ وضو میں اوپر سے نیچے ہاتھ مارنا شرط ہے، لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے۔ آپ مطلب نیچے سے اوپر کی طرف بھی ہاتھ مار سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایزی مطلب آپ کو جیسے بھی آپ پورے جسم کے اوپر ہاتھ کو پھیریں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، مکمل آپ کو یقین ہو جائے کہ جسم کے ایک ایک ذرے تک پانی پہنچ گیا ہے، تو اس سے آپ کا وضو، آپ کا غسل ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا غسل کوئی بھی ہو، یعنی عورتوں کے مخصوص غسل ہیں تو وہ اپنے اس غسل کی نام لے لیں گی، اور یہ غسل جنابت ہے، یہ جو مطلب اس طریقے سے ان غسلوں کی فہرست میں آپ نے دیکھا ایک غسل تھا نظر، قسم اور عہد کا غسل۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں ہماری منتیں بھی ہماری اپنی مرضی کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہیں، لیکن اس سے آپ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ ہمیں سبب بتا رہی ہے کہ وہ یہ جو نظر، قسم یا عہد، مثلا اس میں بنیادی شرط کیا آتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے غسل کروں گا۔ دیکھیے آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت میں آ کر دیکھیے تو انہوں نے بھی ایسی منتیں مانی ہیں کہ جو مطلوب خدا تھا، یعنی خدا کی رضا کے نزدیک جائے۔ مثلا حسنین شریفین بیمار ہوتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی نے، جناب علی علیہ السلام نے، جناب رسالت مآب نے روزے رکھے تھے، یعنی منت ایسے، یعنی ایسی منت مانے کہ جس سے خدا کا مطلوب حاصل ہو، خدا کا قرب حاصل ہو، تو ایسی منتیں ہمیں ماننی چاہیے۔ تو اب کوئی بھی غسل کر رہے ہو، غسل جمعہ ہو یا یہ جو 7 غسل واجب جن کے ہم نے نام لیے ہیں، ان میں سے عزیزان اس بات کا انتہائی توجہ رکھیں کہ غسل اور غسل میں فرق ہے۔ عام روٹین میں جو ہم نہاتے ہیں اس کو غسل کہتے ہیں، دھونا کہتے ہیں، اور غسل کا تعلق ہے ظاہری طہارت کے ساتھ، اور غسل کا تعلق ہے باطنی طہارت کے ساتھ۔ یعنی آپ نے منت مان لی ہے یا آپ نے کوئی واجب غسل کرنا ہے تو اس کے لیے
प्रॉपर ये तरीका है। मसलन क्या होता है कि हम गस्ल और गुस्ल में फ़र्क नहीं रखते। मसलन जुमे के रोज़ एक शख्स जाता है और गुस्ल करके नहा कर निकल आते हैं और आकर कहते हैं कि जुमे का गुस्ल मैंने कर लिया है तो मुझे वही जुमे वाले गुस्ल का सवाब मिल जाएगा। अज़ीज़ान मुतवज्जे रहें कि उस गुस्ल का सवाब उस वक्त मिलेगा जब आपने इस तरीके के मुताबिक, यानी पहले सर और गर्दन को धोया, फिर दाएं हिस्से को धोया, फिर बाएं हिस्से को धोया, तो तब जाके सवाब मिलेगा। अगर आपके सर के ऊपर ऑयल लगा हुआ है, यानी जैसा तेल की मालिश करते हैं, तो ज़रूरी है कि पहले आपने शैम्पू से, साबुन से, जिस तरीके से भी हो उसको बरतरफ करना है। यानी मवाने गुस्ल या मवाने वुज़ू जितनी चीज़ें थी आपने अपने जिस्म से उनको बरतरफ करें। मसलन कोई निजासत लगी हुई थी तो पहले उस निजासत को बरतरफ कर लें, आयल लगा हुआ तो आयल को बरतरफ करें। लेडीज़ ने अगर नेल पॉलिश लगाई हुई थी तो उस नेल पॉलिश, यानी ऐसा ना हो कि आप थोड़ी सी नेल पॉलिश उतार देती है, थोड़ी सी रह जाती है, हाँ जी बस हो गया ना, ऐसे नहीं होगा। मुकम्मल आपने इसके ऊपर बारीकी के साथ ध्यान रखना है। मुकम्मल नेल पॉलिश को उतारना है। कोल्ड क्रीम लगी हुई थी, वैसलीन लगी हुई थी, आयल लगा हुआ था या प्लस्तर लगा हुआ था, कोई जख्म हो गया था, आपने प्लस्तर वगैरह लगा लिया था, मसलन सनी प्लास लगा हुआ है, तो इन चीज़ों से क्या करना है कि आपने पहले जितनी भी वो पानी के माने जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपने रिमूव कर लेना अपने जिस्म से। और दूसरा जो बुनियादी तरीन और ज़रूरी तरीन मसला है, मतलब ये मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, कि यानी जिनका काम ऐसा है, या मतलब नाखून के अंदर जो मैल फंसी होती है, चाहे वो पाँव के नाखून हो या हाथों के नाखून हो, हमारी इसकी तरफ तो बहुत कम होती है। बहुत से लोग इस मसले से आशना नहीं है, या वो औरतें मतलब जो घर का काम वगैरह कर रही होती हैं उनके नाखूनों के अंदर आटा वगैरह रह जाता है। तो ज़रूरी है कि पहले आपने इस मैल कुचैल को और इस आटा को आपने क्या कर लेना है, निकाल लेना है, ताकि आपका गुस्ल ठीक हो सके। और गुस्ल करते हुए क्या होता है कि हम अपना पाँव नहीं उठाते। मसलन दाएं साइड धो रहे थे तो मैंने गुस्ल करते पूरे गुस्ल में मैंने अपना पाँव उठाया नहीं है, वो शूज़ के साथ मेरा पाँव चिपका रहा है, या शूज़ नहीं पहना तो फर्श के साथ चिपका रहा है, तो अगर वो मेरी नीचे तली के ऊपर पानी नहीं पहुंचा तो मेरा गुस्ल खराब हो सकता है, यानी गुस्ल सही नहीं हो सकता। लिहाजा अपने पाँव को थोड़ा सा उठा दें। या ऐसे अगर एक मोटा बंदा है तो मतलब उसके जिस्म के ऊपर काफ़ी कर्व है, तो अगर कर्व, क्योंकि अब हमने बताया कि बुनियादी तरीन शर्त है कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहना चाहिए, तो उस शख्स के लिए अपने जिस्म को सीधा करके उस कर्व के अंदर हाथ मार लेना, ताकि कहीं पे पानी रुके नहीं, मतलब हर जगह पे पानी पहुंचना चाहिए। पाँव की उंगलियों के दरमियान, हाथों की उंगलियों के दरमियान आप एहतियातन हाथ मारना चाहे तब भी, मतलब आपने यकीन हासिल कर लेना है कि वाकई मुझे अब यकीन हो गया है कि सर के बालों से, यानी सर की स्किन से लेके पाँव की स्किन तक जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहा। दुआ करते हैं मोहम्मद आले मोहम्मद के तौफील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अलूम आले मोहम्मद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो फ़िक्र आज हमारे अंदर फैली हुई है कि बच्चों के सामने हम ये मसला डिस्कस करेंगे तो नहीं, बच्चों का ज़हन ख़राब होगा, नहीं, दीन सीखने में शर्म नहीं होती, दीन के ना सीखने में शर्म है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मसाइल शरिया को समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।